ارشاد ربانی ہوتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، مقام ابراہیم پہ نماز پڑھو۔ یہ مقام ابراہیم ہے کیا؟ یہ ایک پتھر ہے، یہ ایک پتھر ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کے کعبے کی تعمیر فرمائی۔ بہت سارے جاہل صوفی کہتے ہیں کہ کعبے میں آدم علیہ السلام کا مزار ہے، جو غلط ہے اور بکواس ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جہاں کعبہ ہے آدم علیہ السلام کا وہیں خمیر تیار ہوا تھا۔ سب سے پہلے آدم پیغمبر نے کعبے کو سرخ یاقوت سے تعمیر فرمایا۔ زمانہ آیا نوح علیہ السلام کا، اور جب طوفان نوح آیا تو اللہ نے حکم دیا فرشتوں جاؤ کعبے کو بنفس نفیس آسمان پر اٹھا لو۔ یہ کعبہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ لو زمانہ آ گیا ابراہیم خلیل اللہ کا، اللہ نے حکم فرمایا میرے خلیل اٹھو اور کعبے کی تعمیر کرو۔ ابراہیم علیہ السلام آئے تو کیا دیکھا؟ مٹی اور پانی کا بہاؤ اتنا تھا کہ کعبے کی بنیادیں ظاہر نہیں ہو رہی تھی۔ حضرت ابراہیم پیغمبر نے دعا کیا آئے اللہ کعبے کی بنیادوں کو ظاہر فرما دے۔ دعائے خلیلی باب اجابت سے ٹکرا گئی، اللہ نے بنیادوں کو ظاہر فرما دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام پتھر رکھنے لگے، اسماعیل علیہ السلام پتھر لا لا کر کے دینے لگے۔ جب کعبے کی دیوار اونچی ہو گئی، ہم لوگ انڈیا میں مکان بناتے ہیں، دیوار اونچی ہو جائے تو چہلی لگا لیتے ہیں۔ وہاں جب کعبے کی دیوار اونچی ہوئی تو اللہ کا خلیل ایک پتھر پہ کھڑا ہو گیا۔ مگر اب یہ عالم یہ ہے کہ خدا کی رحمت مسکرا رہی ہے، اے میرے ابراہیم اب دیوار تو اونچی ہوگی مگر تم کو پتھر بدلنے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ جیسے جیسے دیوار اونچی ہوگی ویسے ویسے یہ پتھر نیچے سے اوپر بڑھتا چلا جائے گا۔ بے شک بے شک۔ ابراہیم پیغمبر نے کعبے کو تعمیر کر دیا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ ہم باپ بیٹوں کی جانب سے اس تعمیر کعبہ کو قبول فرما لے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یاد رکھو مسلمانوں، جب نیکیاں کیا کرو، مسجدیں بنواؤ، مدرسے بناؤ، خانقاہیں بناؤ، درسگاہیں بناؤ، تو ریاکاری اور دکھاوا مت کیا کرو۔ بنانے کے بعد تنہائیوں میں جاؤ اور آنسو بہا کے خدا کی بارگاہ میں رویا کرو، بے شک۔ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ ہمارے ہاتھوں سے یہ اللہ تیرا گھر بن گیا، مگر مولا تعمیر کرنا ہمارا کام تھا، قبول فرما لینا تیرا کام ہے۔ اے اللہ ہماری اس تعمیر کو قبول فرما لے۔ میں توجہ چاہتا ہوں مکمل طور سے اور آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ تعمیر مکمل ہوئی، ابراہیم پیغمبر نے دعا کر لی۔ اب ابراہیم علیہ السلام جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو گئے۔ جبل ابو قبیس وہ پہاڑ ہے جس پر میرے پیغمبر نے کھڑے ہو کر چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے تھے۔ اسی پہاڑی پہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں، کہتے ہیں اے پرستاران خدا، اے اللہ کو ایک ماننے والوں، چلو چلو خدا کا گھر تیار ہے، چلو طواف کعبہ کے لیے، چلو زیارت کعبہ کے لیے۔ جن لوگوں نے سنا، جن کی روحوں نے سنا، اللہ نے ان کے مقدر ہی میں حج بیت اللہ لکھ دیا۔ بے شک بے شک۔ یہی وجہ ہے جب حجاج کرام شہر مکہ پہنچتے ہیں اور احرام باندھ لیتے ہیں، دیکھو لوگ سرنگوں سے نکل رہے ہیں، ہوٹلوں سے اتر رہے ہیں، ہر ایک اپنے آپ کو 2 چادروں میں لپیٹے آئے، کہیں کا بادشاہ کیوں نہ ہو، شہنشاہ کیوں نہ ہو، وزیر اعظم اور صدر جمہوریہ کیوں نہ ہو، ہر ایک کے لیے حکم ہے اپنی اپنی سوسائٹی اور معاشرے کا لباس اتار اتار کر اپنے کمروں میں رکھ دو اور اپنے آپ کو 2 چادروں میں لپیٹ لو۔ بے شک بے شک۔ آج تمہارا خدا تمہیں اس لباس میں دیکھے گا بے شک۔ جس لباس میں اس کا پیارا محبوب آیا تھا۔ واہ 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 واہ، بے شک۔ لوگ نکل رہے ہیں، احرام باندھے ہیں، تلبیہ کی کثرت ہو رہی ہے اور ہر زبان پر جاری ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک
ملک لا شریک لک. سبحان پورے شہر مکہ کی فضا گونج رہی ہے. بے شک جانتے ہو یہ ابراہیم علیہ السلام کے اس سوال کا جواب ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا چلو طواف کعبہ کے لیے, اور جب حجاج پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک, اے اللہ تیرے خلیل نے بلایا تھا, ہم سب حاضر ہو گئے. بے شک بے شک حضرات میں توجہ چاہتا ہوں, یہ وہ مقدس کعبہ ہے, بہت مقدر والے جا کے دیکھ کے آتے ہیں. 120 رحمتیں صبح شام میں نازل ہوتی ہیں. بے شک 60 کعبے کا طواف کرنے والوں کے لیے, 40 کعبے میں نماز پڑھنے والوں کے لیے, 20 صرف کعبے کو دیکھنے والوں کے لیے. واہ واہ بے شک اور جانتے ہو جب قیامت کا وقت آئے گا, دنیا ختم ہو جائے گی, حساب و کتاب ہوگا, اللہ فرمائے گا فرشتوں کعبے کو دلہن کی طرح مرصع اور مزین کر کے لے کے آؤ. بے شک کعبہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. اللہ فرمائے گا کعبہ یہ بتا ان لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے جس نے تیرا طواف کیا ہے. واہ کعبہ زبان حال سے کہے گا اے اللہ جس نے طواف کیا ہے اسے کعبۃ اللہ بخشوائے گا, بے شک اور جو طواف نہیں کر سکا اسے رسول اللہ بخشوائیں گے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, خواجہ غریب نواز کانفرنس, حضور غازی اسلام, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ.